باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم مگر حقیقت میں یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور ان کے اندر شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں یہ لوگ۔ ان پہلی دو آیتوں میں منافقین کے متعلق فرمایا کہ لوگوں میں بعض ایسے بھی ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ وحدہ لا شریک لہ پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں بلکہ دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، چال باز ہے، اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں یہ، نعوذ باللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان سے یہ دھوکہ کرتے ہیں، دغاباز ہے یہ۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ پتہ ان کو نہیں ہے کہ یہ دھوکہ اصل میں ہم اللہ اور ایمان والوں کو نہیں دیتے، بلکہ اصل اور حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی ذات کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کا ادراک نہیں رکھتے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ آیت کے اندر منافقین کے اس دعوے کی تردید کی گئی اور ان کو غلط اور جھوٹا قرار دیا گیا کہ منافقین جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کا اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ محض جھوٹا ہے، فریب ہے، دغا ہے، دھوکہ ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب نہیں دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بیوقوف اپنے سوا اور کسی کے ساتھ چال بازی نہیں کر رہے، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، وہ غلط سمجھ رہا ہے، اور نتیجتاً یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دھوکے سے بالاتر ہے ان کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ایمان والے بھی وحی الہی کی وجہ سے ہر دھوکے، ہر فریب، فراڈ اور جھوٹ اور دغا سے محفوظ ہے۔ کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو دھوکے اور فراڈ کی بات کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں اور اس بات سے دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ انہی کے اوپر وبال جان بن جائے گا۔ فی قلوبہم مرض
فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے، فزادہم اللہ، اللہ بڑھا رہا ہے ان کے مرض کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما بسبب اس کے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے۔ یہ تیسری آیت ہے۔ پہلی دو آیتوں میں ان کے دھوکے سے خبردار کر دیا اور ان کے دھوکے کے بارے میں بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو۔ مرض اور بیماری اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے اور اس کے افعال میں خلل پیدا ہو جائے، اور ایسی بیماری کا نتیجہ جس سے افعال میں خلل پیدا ہو جائے اور انسان اپنے اعتدال مناسب سے نکل جائے، اس کا آخری نتیجہ ہلاکت اور موت ہے۔ قرآن و حدیث کے اصطلاح میں ان نفسانی کیفیات کو بھی مرض کہا جاتا ہے جو نفس انسانی کے کمال میں خلل انداز ہو اور جن کی وجہ سے انسان اپنے انسانی اعمال سے محروم ہوتا چلا جائے۔ جب انسان اعمال سے محروم ہو جائے گا تو جیسے جسماً بیمار ہوا یہ، اور اس کا آخری نتیجہ موت نکلا، مر گیا یہ، اسی طریقے پر جب یہ انسان اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے گا، اعمال صالحہ سے دور ہو جائے گا، تو اس کا آخری نتیجہ بھی روح کی موت اور ہلاکت بن جائے گا۔ اس کی روح ہلاک ہو جائے گی اور روحانی موت مر جائے گا وہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے بدن انسان کے امراض انسان کی بے اعتدالی سے پیدا ہوتے ہیں۔ آیت کے اندر منافقین کے دلوں میں مخفی کفر کو مرض قرار دیا گیا، ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ یہ جو ان کا مخفی کفر ہے، یہ ان کا مرض ہے جو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی بہت بڑا مرض ہے۔ روحانی اعتبار سے بھی بڑا مرض ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑا مرض ہے۔ روحانی مرض ہونا تو ظاہر ہے کہ اول تو اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے کی ناشکری اور اس کے احکام سے سرکشی، جس کا نام کفر ہے، اور دوسرے دنیا کے ذلیل اغراض کی خاطر اس کو چھپاتے رہنا اور اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کی جرأت نہ ہونا، یہ روح کا بڑا مرض ہے۔
اور نفاق کا جسمانی مرض ہونا کہ منافق کے دل کے اندر ہمیشہ یہ کٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں میری اصلی حالت لوگوں کے سامنے کھل نہ جائے، شب و روز اسی فکر میں لگا رہتا ہے، شب و روز اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ اس کی حقیقت کسی کے سامنے نہ آ جائے، اس کا راز کہیں فاش نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے دل کے اندر کچھ ہے اور یہ زبان سے کچھ بولتا ہے، لہذا شب و روز اسی فکر میں رہنا خود ایک جسمانی مرض ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کا لازمی نتیجہ حسد ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھ کر منافق کو جلن ہوتی ہے، جلتا ہے، وہ کڑتا ہے، لیکن اپنی جلن کا اظہار اور سوزش کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اسباب ان کے جسمانی مرض بن جاتے ہیں۔ حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ حسد اتنی بری بیماری ہے اور یہ اس منافق کے اندر ہے اور اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ ترقی اللہ تعالیٰ دیتا ہے مسلمانوں کو، اسلام کو، اور یہ اس ترقی کو دیکھ کر جلن محسوس کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقیات کو دیکھ کر، بلندی کو دیکھ کر، اقبالیات کو دیکھ کر یہ جلتے ہیں، مریض بن چکے ہیں یہ، اس لیے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، دردناک عذاب بھی ہے ان کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار سنو یہی لوگ فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ فساد اصل کے اندر یہی لوگ برپا کر رہے ہیں۔ فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ مصلح کہتے ہیں منافقین۔ قرآن کریم نے ان کے اس نظریے کی تردید کی ہے اور اس عقیدے کو واضح کر دیا ان کے کہ وہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد نہیں کرتے ہیں زمین کے اندر، ان کے اس عقیدے کی تردید کر رہا ہے قرآن، اور اللہ فرما رہا ہے انہم هم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ دیکھو کوئی بھی آدمی جو کسی بھی جرم کے اندر ملوث ہو وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں گردانتا، چور اپنے آپ کو چور کہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اور ڈاکو اپنے آپ کو ڈاکو کہنے کو تیار نہیں ہے۔
تو فساد کرنے والا جو اصل میں فساد برپا کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم مفسد نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ نہیں، مفسد سے چور کو چور، ڈاکو کہا جائے گا۔ اسی طریقے پر یہ مصلح اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ مصلح نہیں ہے۔ الا انہم هم المفسدون، یہی منافقین فساد کرنے والے ہیں، یہی منافقین فتنہ برپا کرنے والے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے ہیں۔